بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا عفو و درگزر اور اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ذکر الہی۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ذکر الہی۔ ذکر کا لفظی معنی، ذکر عربی زبان کا لفظ ہے۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کسی کو یاد کرنا۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی کو یاد کرنا۔ ذکر کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ ذکر کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ ذکر سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ذکر کی اہمیت قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر بیان فرمائی۔ چنانچہ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، خبردار، سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو، سکون قلب نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ یہ دولت اطمینان قلب والی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور آیت نمبر 37، کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی خرید و فروخت ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت ہو، وہ ہر حال میں اللہ کے ذکر کے اندر مگن رہتے ہیں۔ ان کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے، کوئی بھی چیز ان کو یاد الہی سے غافل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح تیسرے مقام پر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور جتنی بھی عبادات لازم فرمائی ہیں، نماز اس کے وقت متعین فرما دیا، حج ہے اس کا وقت متعین ہے، زکوٰۃ ہے اس کا بھی وقت متعین ہے، روزہ ہے اس کا بھی وقت متعین ہے۔ لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے، فرمایا اس کا کوئی وقت نہیں ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مومن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، مومن کا دل و دماغ اللہ کی یاد کے اندر مگن رہے۔ ہر آن و لمحہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ جمعہ آیت نمبر 10، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ یعنی کامیابی کا مدار دین اور دنیا کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے اندر رکھی ہے۔ کامیابی ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور اخروی زندگی کے اندر بھی کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اس آدمی کو ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر، یاد الہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جس کو قرار دیا گیا ہے وہ ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دھیان ہے، تصور ہے، خیال ہے، سب سے بڑی چیز۔ تو جس طرح ذکر کی اہمیت قرآن مقدس میں بیان کی گئی، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال ای الاعمال خیر، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تیری اس حال کے اندر موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تلاوت قرآن ہے، یہ ذکر ہے اللہ رب العزت کا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا افضل الدعاء الاستغفار، کسی جگہ پہ فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، لیکن سب سے افضل چیز اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کی یاد، اللہ کا دھیان۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاہم، تین بندے ایسے ہیں اللہ رب العزت جن کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر ایک الذاکر اللہ کثیرا، وہ شخص جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، جب یہ اللہ رب العزت کے سامنے دست دعا دراز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، یعنی اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا آدمی ودعوت المظلوم، ایسا آدمی جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا، جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہو فریاد کرتا ہے تو اس کی آہو فریاد بھی سنی جاتی ہے، وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا والامام المقسط، تیسرا آدمی جس کی دعا رد نہیں ہوتی وہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ تو ذکر کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی کہ ذکر کرنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضلہ لسان ذاکر، بہترین مال، بہترین نعمت وہ زبان ہے جو اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہو، وقلب شاکرین، اور خدا کا شکر کرنے والا دل۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے ہے، ذکر کرنے والوں کے لیے، کہ ذکر کرنے والے ہنسی خوشی اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو ذکر کی 3 قسمیں ہیں، اقسام ذکر، ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر قلبی، نمبر 2 ذکر لسانی، نمبر 3 ذکر عملی۔ ذکر قلبی، ذکر لسانی اور ذکر عملی۔ ذکر قلبی سے کیا مراد ہے؟ ذکر قلبی سے مراد یہ ہے خدا کی ذات، صفات اور کائنات کے بارے میں دل سے اور دل میں اللہ کی یاد، غور و فکر کرنا، یہ ہے ذکر قلبی۔ مومن کا دل ہر آن و لمحہ اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی نشانیوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کے اندر دل سے انسان غور و خوض کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، سورہ اعراف، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کر، دل میں یاد کر، اس حال میں کہ تجھے خوف بھی ہو، عاجزی بھی، انکساری بھی، اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہو، اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو۔ یعنی ذکر قلبی اللہ رب العزت کو دل میں یاد کرنا، کہ دل یاد الہی سے غافل نہ ہو، ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کا دھیان ہو۔ اور یہ ذکر لسانی، ذکر لسانی ذکر کی وہ قسم جس میں انسان اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، خواہ وہ بلند آواز سے ہو، خواہ وہ دھیمی آواز سے ہو۔ اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، آدمی کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الف لام میم ذالک الکتاب
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ذکر لسانی ہے، اس کی ایک صورت ہے تلاوت کلام پاک۔ دوسری صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کوئی سا بھی درود پڑھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ذکر لسانی ہے۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صبح و شام کے بہت سارے اذکار تعلیم دیے، تو ان اذکار کو بھی کرنا، سونے جاگنے، کھانے پینے، گھر سے باہر نکلنے داخل ہونے وغیرہ کے، سفر پر جانے وغیرہ کے احکام اذکار، اسی طرح دعا مانگنا، یہ بھی ذکر لسانی کی قسم ہے۔ اور جی ذکر عملی، تیسری صورت یا تیسری قسم کہہ لیں ذکر کی، ذکر عملی سے مراد یہ ہے خدا کو یاد کرنا ایسے اعمال کے ساتھ جن کا خدا اور اس کے رسول حکم دیا ہے، جن اعمال کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ان کو جب انسان کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو ان کی ادائیگی بھی گویا کہ ذکر الہی ہے۔ ان احکام کی بجا آوری بھی یاد خداوندی ہی ہے، اور جن کاموں سے منع کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رکنا بھی یاد الہی ہے۔ انسانی جسم خدا کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائے، مثلا ذکر عملی کی مثال دیکھیے، نماز ہے، اب نماز ذکر لسانی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے۔ جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیتا ہے، اب اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم پڑھا، الحمد پڑھا، باقی تسبیحات پڑھی نماز کے اندر، تو یہ ذکر لسانی ہوا۔ اور جب وہ ہاتھ بلند کر کے ہاتھوں کو باندھ رہا ہے، کبھی جھک رہا ہے، کبھی کھڑا ہو رہا ہے، کبھی زمین پہ اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے، تو یہ ذکر عملی کی صورت ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پہ آدمی احرام باندھتا ہے، کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کر رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے، مینا میں جا رہا ہے، عرفات میں جا رہا ہے، مزدلفہ میں جا رہا ہے، تو یہ بھی ذکر عملی کی صورت ہے۔ تو ذکر کی تین قسمیں ہیں، ذکر قلبی، ذکر لسانی اور ذکر عملی۔ یہ مختصر سوال بنتا ہے ویسے کہ ذکر کی کتنی اقسام اور وہ کون کون سی ہیں۔ اسی طرح ذکر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ذکر کی افضل ترین صورت یہ ہے، ذکر کی جو افضل ترین صورت ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، ذکر کے لیے نماز کا خیال۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال خیر، یہ ای العمل افضل، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، تیری موت کا وقت ہو، تو اس حال میں تیری زبان یاد الہی سے، ذکر الہی سے تر ہو۔ ذکر کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح دنیا کا اطمینان اور قلب لوگ تلاش کرتے ہیں، تو اس کو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ دوسروں سے بلند تر ہے، یاد الہی سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ سب سے بڑی ہوئی چیز، سب سے افضل چیز، سب سے بلند و بالا چیز وہ ہے اللہ کا ذکر، ولا ذکر اللہ اکبر، یاد الہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر الہی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی ذات کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی قدرت اور کاریگری کے اندر غور و خوض کرتے ہیں، اس کی آیات کے اندر، اس کی نشانیوں کے اندر
جستجو کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر جب جو ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سبحانک ھذا یا رب العالمین، یہ ساری کائنات کو تو نے بنایا ہے، کوئی چیز اس میں باطل نہیں بنائی۔ اللہ کی قدرت اور کاریگری کے اندر غور و خوض کرتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا مدار ذکر کرنے کے اندر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چند ذکر کے کلمات سکھائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے لونڈی غلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر رہے تھے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ آپ کے والد محترم کے پاس لونڈی غلام آئے ہیں، آپ بھی اگر ایک لونڈی خادمہ مانگ کے لاؤ تو گھر کے کام کاج کرنے میں معاونت رہے گی، آسانی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گئیں، آپ مصروف تھے، پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا گھر واپس تشریف لے آئیں۔ اگلے دن اللہ کے رسول خود تشریف لے آئے۔ پوچھا بیٹا کل آپ تشریف لائی تھی؟ تو عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تھی، آپ کے پاس کوئی لونڈی غلام آئے تھے، سوچا کوئی لونڈی غلام مانگ لوں تاکہ گھر کے کام کاج میں سہولت رہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تجھے ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ تو اسے تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مختصر سوال بھی بنتا ہے تسبیحات فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ مختصر نوٹ لکھیں تو تسبیحات فاطمہ سے مراد وہ تسبیح جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہا جائے۔ تو بھئی آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا ذکر الہی، ذکر کا معنی مفہوم، ذکر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اسوہ رسول کی روشنی میں، ذکر کے فضائل اور تسبیحات فاطمہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔